الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا تھا، اس وجہ سے ذکر فرمایا تھا کہ قرآن کے نازل ہونے کے وقت عرب میں حضرت لقمان اپنی عقل، اپنی فہم و فراست اور دانشمندی کی بنیاد پر عرب میں حکیم کے نام سے مشہور تھے۔ قرآن نے بھی آپ کی عقل اور فہم اور سنجیدگی کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے عقل کی راہ سے وہ باتیں بیان فرمائی جو پیغمبروں کے احکام اور ہدایات کے موافق تھیں۔ یہاں حضرت لقمان کے ذکر سے مشرکین کو یہ بتانا مقصود ہے کہ شرک کا برا ہونا جس طرح انسانی فطرت اور انبیاء کی وحی سے ثابت ہے، اسی طرح دنیا کے عقل مند لوگوں نے بھی اپنی عقل سے شرک کی برائی اور توحید کو ثابت کیا ہے۔ آج کی آیات سے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت بیان فرمائی جا رہی ہیں جو بیٹے نے اپنے باپ سے مطالبہ کیا تھا کہ ابا جان کچھ نصیحتیں آپ مجھ کو فرمائیے۔ چنانچہ ایک حکیم اور سمجھدار باپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں، اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن کریم کے اندر جگہ عطا فرمائی۔ یہ نصیحتیں اتنی اہم ہیں کہ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے قیامت تک رہتی انسانیت کے لیے اللہ نے قرآن میں اس کو جگہ عطا فرمائی، اور جس چیز کو اللہ قرآن میں جگہ عطا فرمائے اور جب تک دنیا رہے گی یہ نصیحتیں پڑھی بھی جاتی رہیں گی، اللہ ثواب بھی دیتے رہیں گے، تو رہتی انسانیت کے لیے اللہ نے ان کو نصیحتیں بنا دیا۔ یہی اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں ہر امتی قرآن میں پڑھتا رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، ان کو سن کر سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں پہلی نصیحت جو آج حضرت لقمان کی اللہ ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے فرمایا کہ وہ شرک باللہ یعنی اللہ کے شرک سے بچے، کیونکہ شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے جو کسی حالت میں اللہ بخشش نہیں کریں گے الا یہ کہ
سچی پکی توبہ کر لیا جائے۔ اللہ کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا ظلم عظیم یعنی بڑا بھاری ظلم ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ انعام کے اندر، وہ آیت یہ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو، ایسوں ہی کے لیے امن اور وہی سیدھی راہ پر چل رہے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو گئے اور اللہ کے نبی سے ذکر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان لانے کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی کوئی گناہ نہیں کیا، کسی طرح کی خطا نہیں کی، تو وہی لوگ سیدھے راہ پر چل رہے ہیں۔ تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم سے تو غلطی ہوتی رہتی ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ تو کیسے سیدھے راہ پر چلنے والے ہیں۔ حضرات صحابہ پر وہ آیت بڑی شاق گزری۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تم نے سورہ لقمان کی یہ آیت نہیں پڑھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو ظلم سے مراد یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اگر شرک سے باز نہ آئے تو پھر اللہ کے یہاں سیدھے راہ پر نہیں ہوگے۔ گویا کہ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اسی لیے اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے سورہ انعام کی، وہاں اپنے اعمال کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ظلم نہ کرو۔ اگر ظلم کرو گے اپنے اعمال کے ساتھ، اور اعمال کے ساتھ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی نہ کسی درجے میں اگر شرک کرو گے تو ظلم کرنے والے ہوگے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے اللہ کی ذات کے لیے ضروری ہے توحید کا قائل ہونا زبان سے، اسی طرح اپنے کسی افعال کے ساتھ شرک اگر کیا جائے گا، یہ بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ تو سورہ انعام کی اس آیت کے اندر اللہ نے جو فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں اعمال مراد یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کے اعتبار سے شرک کرنے والے نہ ہو۔ اسی طرح سورہ یوسف کے اندر اللہ نے فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ جو خدا کو مانتے ہیں اسی طرح شرک بھی کر جاتے ہیں۔ اس آیت پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ زبان سے سب کہتے ہیں کہ خالق اور مالک اللہ ہے، مگر اس کے باوجود کوئی قبروں سے مانگے، کوئی اپنی خواہش پرستی کو خدا بنا لے، یا کوئی زمین کے معبودوں کو خدا بنا لے، یہ تمام کے تمام اعمال کے ساتھ شرک کے اندر داخل ہیں، کہ زبان سے تو قائل ہیں کہ اللہ کا شرک نہ کریں گے، لیکن اعمال کے اعتبار سے
اگر شرک کیا جائے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دیکھو جو بھی شرک کرے گا تو وہ ظلم عظیم کرنے والا ہے اپنی جان کے ساتھ۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ بات چل رہی ہے کہ زبان سے بھی توحید کا قائل ہو اور اعمال سے بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ یہ لازم اور ملزوم ہے، یا ان کے درمیان یہی رشتہ ہے جو رشتہ ایک ہرے بھرے درخت کو اپنی جڑ کے ساتھ ہے۔ ایمان یہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے اور اعمال صالحہ یہ ہرے بھرے درخت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مکان کو اپنی بنیادوں کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، یہی تعلق صاحب ایمان کے لیے اس کے اعمال کے ساتھ ضروری ہے۔ جتنا دیکھیے جس کے اگر اعمال صالحہ یا ایمان کے بعد اگر عمل نہیں ہے یا ایمان کے اندر کمزوری ہے تو آپ دیکھیے کہ کمزور بنیادوں پر آپ بڑی عمارت نہیں تعمیر کر سکتے۔ اگر آپ کو عمارت تعمیر کرنی ہے تو بنیاد بڑی مضبوط قائم کرنی پڑے گی۔ تو اگر بنیادیں مضبوط ہیں، ایمان مضبوط ہے، تو اعمال صالحہ بڑے بہترین انداز میں آدمی کر سکتا ہے۔ اور اگر بنیادوں کے اندر کھوکھلا پن ہے، ایمان کمزور ہے، تو پھر اس کے اوپر کوئی بڑا محل آپ تعمیر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کسی درخت کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں تو درخت بھی بڑا مریل ہوتا ہے کہ ذرا سی دیر میں ہواؤں کے اور طوفانوں کے نظر ہو جایا کرتا ہے۔ اور جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو وہ ہرا بھرا بھی ہوتا ہے، پھلدار بھی ہوتا ہے۔ لہذا ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کے سلسلے میں انتہائی پکا ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت آ جائے مگر اس کا خدا پر سے اعتماد کبھی ڈاماڈول نہ ہونا چاہیے۔ یہی آج کی مختصر سی ایک آیت کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے لوگو وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک جس طرح سے زبان سے ہوتا ہے اعمال سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ زبان سے اللہ اللہ کرتے رہیں لیکن کسی مزار پر چلے جائیں یا روزی کا ذمہ دار لوگوں کو سمجھ لیں یا اپنے حالات کو سدھارنے والا لوگوں کو سمجھ لیں تو یہ اعمال کا شرک ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اعتبار سے شرک نہ کرنا، یقین جانو کہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ